بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی فضیلت اور ان کے توہین کیا تھا، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مانا تھا، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام و رسول ان تمام کی توہین کی ہے اور ان تمام سے اپنے آپ کو افضل مانتا تھا، نعوذ باللہ۔ اسلامی عقیدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کم و بیش 100 لاکھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھیجے گئے، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھیجے گئے۔ اسلام میں ان تمام پر ایمان اور ان کی تعظیم و تکریم ضروری ہے، اور کسی بھی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی اور توہین بھی انسان کو کفر کی انتہائی گہرائی میں پٹخ دیتی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جس نے کسی بھی نبی کی ادنا سی بھی معمولی سی بھی توہین کی، وہ انسان کفر کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے اور وہ کافر بن جاتا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی ملعون نے نہ صرف تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت کا دعویٰ کیا، بلکہ توہین انبیاء کرام میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس مقام و مرتبے کے بارے میں مرزا قادیانی ملعون کیا نظریات رکھتا تھا، مندرجہ ذیل حوالہ جات سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرزا قادیانی ملعون نہ صرف اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل سمجھتا تھا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام انبیاء کرام کی توہین کی ہے، بے عزتی کی ہے، لہذا مرزا قادیانی کافر ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ماننے والے، اس کی ذریت ناپاک اولاد بھی کافر ہے۔ حوالہ نمبر 1 تتمہ حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 136، روحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 574۔ ان پر وہ لکھتے ہیں، خدا تعالیٰ نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں۔ یعنی اس خبیث نے اس ملعون نے یہ لکھا ہے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے معجزات نعوذ باللہ تمام انبیاء سے زیادہ ہیں، حالانکہ مرزا قادیانی ملعون کا کوئی معجزہ نہیں تھا، وہ دجل سے کام لیتا تھا، وہ جھوٹ سے کام لیتا تھا، وہ دھوکے باز تھا، لہذا اپنے دھوکے کو وہ معجزہ سمجھتا تھا، حالانکہ مرزا قادیانی ملعون کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا۔ دوسرا حوالہ نزول المسیح، صفحہ نمبر 100، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 478۔ اس پر وہ لکھتے ہیں، میری آمد سے ہر نبی زندہ ہو گیا، ہر رسول میری قمیص میں چھپا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اور فارسی میں لکھا ہے، زندہ شد ہر نبی بآمدت، زندہ شد ہر نبی بآمدنم، ہر رسول نہا وپیرا بھنم۔ انہیں لکھا ہے کہ ہر نبی راغلے دے زمارہ اطلق سرا، ہر نبی دوبارہ جو اندیش ہو اور زما پا کمیز کے دن نہ پٹ شوے دے، نعوذ باللہ۔ انہیں انبیاء کرام علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل مانا اور کہا کہ ہاں میری آمد سے، یعنی میں جب نبی بنا کر بھیجا گیا، نعوذ باللہ، تو اس شیطان نے کہا
کہ میرے آنے سے ہر نبی زندہ ہو گیا اور میرے قمیض کے اندر چھپ گیا، یہ انبیاء کرام کی توہین بھی ہے۔ دوسرا حوالہ ادالہ اوہام صفحہ نمبر 629، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 439۔ اس پر یہ خبیث لکھتا ہے ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشن گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے۔ نعوذ باللہ، اس خبیث نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جھوٹا کہا، یعنی خود کو سچا کہا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جھوٹا کہا، اور جو نبی انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی نسبت کسی بھی نبی کی طرف کرنا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ توہین ہے۔ لہذا مرزا قادیانی ملعون نے یہ بکواس لکھ کر اپنے آپ کو کافر مانا، یہ کفر ان کے کفر پر دلیل ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 148، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 152۔ ان پر وہ خبیث لکھتا ہے خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ نعوذ باللہ، اس خبیث نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل مانا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی اور رسول تھا، اور مرزا غلام قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ وہ کذاب و دجال اور کافر تھا۔ ادالہ اوہام صفحہ نمبر 428، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 439۔ شیطانی کلمے کا دخل کبھی انبیاء اور رسول کی وحی میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس خبیث نے انبیاء کرام علیہ السلام کی وحی کو اور تمام رسولوں کی وحی کو، اس خبیث نے یہ کہا ہے کہ ان میں شیطان مداخلت کر سکتا ہے، حالانکہ کسی بھی نبی کی وحی میں شیطان مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ وحی لانے والا فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ کون ہے؟ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ امین ہے۔ کیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ کیا ہے؟ روح الامین ہے۔ کیا ہے؟ یعنی امانت دار ہے، امانت دار ہے، اور طاقتور بھی ہے، قوت والا بھی ہے، قوت والا بھی ہے۔ لہذا کسی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دیا اور کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجی ہوئی وحی میں وہ مداخلت کرے، یا حضرت جبریل علیہ السلام سے وحی لے کر اس میں کوئی مداخلت کرے۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی شیطان کو نہیں دیا اور نہ وہ کر سکتا ہے، نہ شیطان اس پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی ملعون نے یہ جو کہا کہ انبیاء کرام اور رسولوں کی وحی میں شیطانی کلمے کا دخل ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین بھی کی ہے اور ان پر جھوٹ بھی باندھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی جو انبیاء کرام کے پاس پاک صاف آتی ہے ان کی بھی توہین کی ہے۔ لہذا مرزا قادیانی وہ کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ دجال و کذاب ہے۔ جبریل امین کے متعلق فرماتے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطواع ثم امین، یعنی مطواع ثم امین، امانت دار ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام امانت دار ہے، اور ایسی وہی حفاظت کے ساتھ لاتی ہے کہ کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔
اسی طرح ضمیمہ انجام آتم صفحہ نمبر 6، روحانی قضائد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 290 حاشیہ، اس پر وہ خبیث لکھتے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا، نعوذ باللہ۔ تیسرا ہمارا کشتی نوح صفحہ نمبر 65، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 71، اس پر وہ خبیث لکھتے ہیں یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ اس کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ۔ نبی حرام چیز کا کبھی بھی ارتکاب نہیں کرتے، نبی کبھی بھی حرام چیز کا استعمال نہیں کرتے، نہ وہ حرام چیز کھاتے ہیں نہ وہ حرام چیز پیتے ہیں۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا کہ وہ شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ لہذا مرزا قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ وہ اس حوالے سے کافر اور گستاخ ٹھہرا، لہذا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ضمیمہ انجام آتم صفحہ نمبر 7، روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 291، ان پر یہ خبیث لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتی تھی، نعوذ باللہ۔ انہوں نے خبیث نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں یعنی باپ کی اولاد، باپ کی ماں، اور نانیاں یعنی ماں کی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپا نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ روح تھا، اللہ تعالیٰ کا روح تھا۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس کی دادی کہاں سے آ گئی؟ سمجھے بات؟ ہاں نانی تھی، حضرت مریم کی ماں اس کی نانی ہے، لہذا وہ پاک باز عورت تھی، عمران کی بیوی تھی جو بیت المقدس کا امام تھا، اور نیک سیرت عورت تھی، نیک سیرت، سارا خاندان نیک تھا، اور ان پر انہوں نے الزام لگایا کہ نعوذ باللہ وہ زناکار تھی۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی خاندان کی بھی توہین کی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ان حوالہ جات سے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے یہ کافر ہے، اس کی ضروریت بھی کافر، اس کے ماننے والے بھی کافر، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو خبردان کوئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون چسنگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہین کرے ہو، سنگا چداغے نیزان افضل گنلے ہو، نعوذ باللہ، ہم دقا شانتا مرزا قادیانی خپلزان دا طول انبیاؤنا افضل مانا، نعوذ باللہ، اور دا طول انبیاؤ توہین کرے دے۔ یسو حوالے آغا منگا تاستا پیش کرے یو دا چھدوی چھدمات دمر معجزات پیش کرے شوال چھے آغا معجزات نور انبیاء تان ندی ورکڑی شوی، نتاستا ما ہوئے چھے ہر نبی تا اللہ معجزہ ورکڑی دا، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کافر دے، مرتد دے، دا نبی نہ دے، لہذا دا معجزی ندی ورکڑی شوی، دا بدجل نکارا خشتو، دوکی او فریب نبی کارا خشتو، دا خلق کو دوکی ورکولی دوکی بازو، لہذا دخپلی دوکی دا نسوی دا ما موجود دا نعوذ باللہ۔ بلوی چھے ازدماء و ارادلک سرا دا انبیاء و جواندی شو ازدماء پا دے کمیس کے پٹشوی دی نعوذ باللہ، یعنی خپل زان افضل امان دا طول انبیاء ہونا او بے توہینم ورلاو کوئی ازدماء پا کمیس کے پٹشوی دی، نعوذ باللہ دا خلی طول انبیاء توہینم موکا، لہذا دا قادیانی غلام احمد مردار کافر دے۔ بلوائی
چې یو بادشاہ په وخت باندې سلور سوا نبیانو داغه فتح مبارک خوشخبر پیشنګي وکړه خو هغه به بادشاہ شکست اومنده یعنی نبیا دروغجن او قتل نوز به حالانکه د هر نبی چې کومه پیشنګوئی کړي دا عقل هم دروغ نه دوتله لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق په موقع باندې چې هغه تی کراوته او تی کې ما تکړه او درې ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر او درې پیشنګویانه وکړلې چې الله جل جلاله به زما امت په ذریعہ باندې دا یمن فتح کړي باب فارس فتح کړي روم فتح کړي او دا پیشنګویانه وکړلې نو هغه وخت منافقانو مخاندل چې مدینه منورې حفاظت لپاره خندق کینی او د یمن او د روم او د فارس خبرې کوي خو بهرحال چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وروړو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین جوړ شو او دا هغه په زمانه کې د روم او فارس او یمن دا فتح کړل شو او دا هغه خزانه او پونجانه د خزانو د مدینه منورې ته راوستل شوې نو ابو هريره رضی الله تعالی فرمایل چې دا هغه پونجانه دي دا هغه خزانه دي دا هغه فتح ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د خندق په موقع باندې را کړو دا هغه فتح ده نو پته ولګی دا چې د پیغمبر یو پیشنګوئی هم هغه غلطه نزي هغه الله جل جلاله سر ترسي نو چې دا وې چې پیغمبر پیشنګوئی نعوذ بالله دروغ او خطا نو تاسو شوي کافر نو غلام احمد صرف یو نبی نه یاد کړي سلور سو انبیاء یاد کړ دی دا غي پیشنګویان نعوذ بالله دروغ وته نو د یو نبی توهین نه بلکې د سلور سو د انبیاء توهین کړي دي نو لہذا غلام احمد په خبره باندې کافر شو بلدا وای چې د انبیاء کرامو په وحبه او د رسولانو په وحبه شیطان مداخلت کا تاسو تماوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو نساء آدم علیه السلام پورې دا څومره چې انبیاء او رسولان ناغلي دي دته وحی چا راوړل تیزو چا راوړل جبرائیل علیہ السلام او هر جبرائیل علیہ السلام دا سے فریقه دا چې الله طاقت هم ور کړی دی الله جل جلاله امانتدار هم جوړ کړی دا لہذا د الله کوم وحی ور کړی دا چې دا زما پیغمبر ته اویسا نبی ته اویسا نو چا وسو طاقت دانو چې جبرائیل علیہ السلام نے دا وحی اخیشتي او باغی کې مداخلت کړي او نه په خپل باندې سبګي کړ دی ولې چې الله جل جلاله د دې صفات څخه بیان کړی دی چې دا امین هم دا او طاقتور هم دا طاقتور ذل قوت المتین او دا طاقتور هم دا امانت دار هم دا نو لہذا معلومه دا شوا چې دا وحی باندې الزام ولګاو د انبیاء کرام او د رسولانو په وحی باندې الزام ولګاو نو لہذا د انبیاء او د رسولانو د وحی توهین کړي دي لہذا غلام احمد مردار دا کذاب کافر دی بلدا چې دی وایي چې حضرت عیسی علیہ السلام یو معجزه وي نه د پیښه کړي یو معجزه نعوذ بالله او کله چې وي د خلق دنه معجزه وغختلا وي نعوذ بالله وي هغه ته کنزل وکړل او حرامیان ورته وي او د آیات ساتي چې د هر نبی د اول نه انس آدم علیہ السلام نه او جناب نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم تر دې پورې یو نبی هم د خپل خلی مبارک نه غنده خبر بل چاته نه د وباسلې فحش کلام نه د کړای بلکې همیشه د هر نبی د خلی مبارک نه خیر خبره وتلی دي خپل خبره وتلی دي به حیاي خبره هغه نه دي کړي بلکې دشمن ته دعا کړي دا خو بد دعا اور کنه نه کړي ها کله کله کړي دا چې آپ پیغمبر ډېر زیات تنگ شوی نبی اورته کړي بهرحال
د عیسی علیہ السلام باندې الزام دا او لگاو چې عیسی علیہ السلام خپل قوم ته نعوذ بالله کنزلی کړی دي انو دای په عیسی علیہ السلام باندې د بهوده خبرو الزام او لگاو توهین او بل داوی چې عیسی علیہ السلام درې نیاګانې د پلار طرف نه الله کې عیسی علیہ السلام پلار نشتا او الله جل جلاله به پلار پیدا کړی دي او دیم دا وې د دنیا غانې درې نعوذ بالله و اذا سنا کارې نو سوچ کوا پیغمبر دا یاد ساتي څومره انبیاء کرام علیه السلام چې دنیا ته راغلي دي دا ټول د نکاح په ذریعہ باندې دنیا ته راغلي دي یو پیغمبر هم دنیا ته بے نسب نه دی راغلی ټول نسب سره راغلی دي نکاح سره راغلی دي او د په عیسی علیه السلام په خاندان باندې د زنا الزام او لگاو څومره لوی توهین دی نعوذ بالله الله مو دې وساتي معلومه دا شوا د دې حوالونه چې مرزا غلام احمد قادیانی د ټول انبیاء کرام خپل ځان افضل مان نعوذ بالله د ټول انبیاء کرام توهین کړي دي نو لہذا په دې حوالو سره غلام احمد او دا اولاد او دا پیروکار د دې ګندا او کفریا عقیدو په وجه باندې کافر دي اسلام سره تعلق نشته دي